घर भर में दूल्हा की बहन की ढूंढियां मच चुकी थी। ऊपर से रिश्तेदारों के कलेजा जलाते जुमले। ये लुटेरी तो चाहती ही नहीं थी कि बीना उसकी भाभी बने। देखा, एंड टाइम पे बदमज़गी फैला दी। बीना की अम्मा के माथे पे तेवरियां चढ़ी थी। ये लड़की अभी से दिल बुरा कर रही है तो आगे मेरी बच्ची के साथ क्या कुछ नहीं करेगी। मजमा ठट्ठे उड़ा रहा है और भरी है कि बंद पड़ी है। कहीं खाली बैग तो नहीं उठा लाए। शर्मिंदगी के डर से बहन को इधर उधर कर दिया। दुल्हन की चची ने आवाज़ बुलंद तशवीश जाहिर की थी। इससे पहले कि कोई उनके ख्यालात से इत्तेफाक जाहिर करता, दुल्हन की बहन बुशरा हंसती मुस्कुराती बेहद खुश और सरशार चली आई, क्योंकि उस लंबी गली के शुरू में दुल्हन के घर आने के लिए निकलती एक सजी संवरी लड़की उसके गले लग गई थी। ये लड़की बुशरा की स्कूल के ज़माने की पक्की सहेली थी, जो गर्दिश हालात से न जाने कहाँ छुप गई थी। अब अचानक सरे राह पुरानी दोस्त मिली तो बुशरा के जहन से निकल गया कि आज रात उसके भाई की मेहंदी का फंक्शन है। सहेली हाथ पकड़कर घर ले गई और बैठकर बीते सुनहरी दिनों की यादों को ताज़ा किया गया। वही दोस्त अब हमराह थी। अम्मा जान ने मारे खजालत और शर्मिंदगी के जोर से थप्पड़ साहबजादी के मुंह पे दे मारा। इतनी बेइज्जती, वो भी सबके सामने। बुशरा ने चाबी वाला परस माँ की तरफ उछाल कर वहीं बैठकर रोना शुरू कर दिया। अब वही सहेली उसे चुप करवा रही थी। नीली के लिए ये सारी सूरत हाल बेहद दिलचस्प थी। अंदर बीना भी नंद की इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से खोल रही थी। बरमला गुस्से का इजहार कर रही थी। अच्छा बस, अब चुप करो। बुशरा लाडली है, ऐसा ना हो कि उसे कोई जाकर तुम्हारी गुल अफशानियाँ बता आए। पहले भी बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ है। समीना ने गुस्से से डांटा तो बीना चुप हो गई। निगत तो फंक्शन के बाद घर चली गई, मगर नीली के दिल पे बीना की बात जम सी गई थी। रात को सोने के लिए बीना का बिस्तर खुद अपने हाथों से बिछाया। बीना घर का आखिरी पीस थी, इसलिए घर की जिम्मेदारियां खूब निपटाती थी। अरे जाओ नीली, घर की बड़ी बत्तियां बंद कराओ, खामखा बिजली ज़ाया हो रही है। महल्ले की ब्यूटिशियन से मेहंदी लगवाते हुए हुक्म सादर किया गया था। हर 5 मिनट बाद कोई ना कोई काम बीना को याद आ जाता। देखो, वॉशरूम को ज़्यादा ख़राब तो नहीं कर दिया देहाती रिश्तेदारों ने। काम वाली मासी ने प्लेटें अच्छी तरह धोई हैं या नहीं। हमारी भाभियाँ तो यकीनन इधर उधर टहल रही होंगी। मजाल है जो कोई काम ठीक तरीके से कर लें। और और नीली को बीना की दोनों भाभियों के चेहरे पे झलकती खुशी की वजह समझ में आ गई थी। सब रात गए थके हारे सोए, मगर सुबह सवेरे ही बीना ने सबको झंझोड़ कर उठा दिया। अगर सब दिन चढ़े उठेंगे तो दूल्हे वालों का इस्तकबाल कैसे करेंगे। बिना बालों में कंघी करते हुए कह रही थी। कूलर का स्विच भी बंद कर दिया। आह बीना बाजी, अल्लाह आपसे पूछे। बारात वाले दिन वो दादी से उनका रंगीन खजूर के पत्तों वाला पंखा ले आई थी, जो शीशों से मुज़य्यन था। उसके किनारों पर कुंदने लगे हुए थे। दादी पंखा देने पर साफ इनकारी थी। 40 साल से इस पंखे को मैंने संभाल कर रखा है। ट्रेन के सफ़र में तुम्हारे दादा ने मुझे लेकर दिया था, जब मैं 1 महीने की दुल्हन थी। ऐसे ही तुम्हें उठा कर दे दूँ? वाह, इतना नादान समझ रखा है मुझे। प्लीज़ दादी, शादी वाले घर में गज़ब की गर्मी है। आई प्रॉमिस, मैं बाहिफाजत इसे वापस ले आऊँगी। वो ऐसे मुल्तजियाना अंदाज से बोली कि दादी को पंखा देते ही बनी, वो भी 1000 हाथ ताकीद के साथ। अगर ये तुमसे गुम हुआ या टूटा तो नीली तुम्हारी खैर नहीं होगी। जान ले लूँगी तुम्हारी। जी दादी, ज़रूर, अपनी जान से बढ़कर हिफाजत करूँगी। कंजूस बेअमल लोग, अगर हवा का इंतज़ाम नहीं कर सकते तो ऐसे झुलसते मौसम में शादी क्यों कर रहे हैं। दादी को दुल्हन वालों के इंतज़ामात पर एतराज़ था। हवा का इंतज़ाम था तो सही, मगर दुल्हन के कमरे तक। और नीली ने सोच लिया था कि वो आज बीना वाले कमरे में ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। बेशक ठंडा ठार था, पर बीना ने कल जो उसका हशर किया था उससे बाहर की गर्मी ही भरी थी। जी भर कर सोने भी नहीं दिया था। बीना की करीबी रिश्तेदार फरवा ब्राइडल मेकअप कर रही थी। अच्छे भले चलते रूम कूलर को न जाने क्या हुआ था कि बंद हो गया। घर का कोई मर्द फॉल्ट ठीक करने में लगा हुआ था। इतनी देर में बीना की फाउंडेशन बेस पे पसीना की लकीरें नमदार होने लगी थी। वो कम मकलो, जब तक पंखा नहीं चलता तो हाथ से ही चल दो। बिना दुल्हन आपे की परवाह किए बगैर चिल्लाई तो कई लड़कियां उसके ऊपर दायरा बनाकर दस्ती पंखे चलने लगी।
فروا کا رکا ہوا ہاتھ بھی چل پڑا تھا۔ نیلی بھی اپنے رنگین پنکھے سے اپنے ساتھ ساتھ بینا کو ہوا جل رہی تھی۔ نظریں فروا پہ جمی تھی، جس کے چہرے کی جلد بہت صاف اور نقوش پیارے تھے۔ لگتا نہ تھا کہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ کولر ٹھیک ہوتے ہی ماحول پرسکون ہو گیا تھا۔ مکمل دلہن بنتے ہی بینا سنجیدہ اور چپ چاپ ہو گئی تھی۔ پنکھا چلتی لڑکیوں کے ہاتھوں کو بھی سکون مل گیا تھا۔ فروا بے حد خوش مزاج اور بے تکلفانہ مزاج کی لڑکی تھی۔ اپنے بیوٹیشن کورسز کے متعلق بتانے لگی۔ باتوں باتوں میں انکشاف کیا کہ شہر کا مشہور شاپنگ پلازا رضا پلازا کے مالک اس کے والد اور چچا ہیں۔ اللہ اللہ، اتنی عمارت اور غرور نام کو نہیں۔ نیلی بے حد متاثر ہو رہی تھی۔ رضا ہاؤس کی دیگر خواتین بھی شادی میں آئی ہوئی تھیں۔ فروا کی ماں، چچی اور بھابیاں، سب کے انداز سے ان کی عمارت جھلک رہی تھی۔ رات کا سیاہ آنچل پھیلتے ہی بینا کی رخصتی عمل میں لائی گئی۔ حسب دستور دلہن کے ماموں کو دلہن کندھوں پہ اٹھا کے دہلیز پار کرانی تھی، مگر یہاں یہ مسئلہ تھا کہ بینا کے اکلوتے ماموں، جن کی عمر 60 سال تھی اور کچھ عرصہ پہلے ہی ان کی ریڑھ کی ہڈی کا آپریشن ہوا تھا، بھاری تنتوش کی مالک بھانجی کو کندھے پہ کیسے اٹھاتے، جبکہ ان سے تو 2.5 کلو کا تھیلا نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ کچھ بھی ہو، یہ پرکھوں سے رواج آ رہا ہے، دہلیز تو ماما ہی پار کروائے گا دلہن کو۔ دلہا کی اماں 2 ٹوک انداز میں فیصلہ سناتے ہوئے بولی، ہائے چچی، خدا کا خوف کرو، میرا خاوند کمر کا مریض، لاکھوں اس کے آپریشن پہ اٹھ گیا، مہرے تک ہلے ہوئے ہیں، جھک کر جوتے نہیں پہن سکتا، اور تو کہتی ہے یہ منو وزنی بینا کمر پہ لاد لے۔ ممانی ممتاز گلوگیر انداز میں بولی تھی۔ لفظ منو وزنی پہ بینا نے خوب دانت پیسے تھے۔ معاملہ گھمبیر ہوتا جا رہا تھا۔ نہ دلہا کی اماں نسلوں پرانی رسم توڑنے پہ آمادہ تھی، نہ اکلوتے ماموں میں اتنا بوجھ اٹھانے کی ہمت ہو رہی تھی۔ آخر شمائلہ آگے بڑھی، رسمیں انسانوں کی زندگی سے زیادہ اہم نہیں ہوتی، فرسودہ رسم نمٹانے کے لیے آپ کسی بیمار بندے کی جان کیوں عذاب میں ڈال رہی ہیں؟ رخصتی تو ان دلہنوں کی بھی ہو جاتی ہوگی جن کے پاس ماموں کا رشتہ نہ ہوتا۔ وقت ضائع نہ کریں، ہمیں گھر بھی جانا ہے۔ شمائلہ کا انداز 2 ٹوک اور دبنگ تھا، اس لیے سب کو مصلحت آمیز رویہ اپنانا ہی پڑا۔ آخر کو اتنی امیر اور صاحب حیثیت رشتہ دار کی بات کیسے غیر اہم ہو سکتی تھی، جنہوں نے بینا کو جہیز کے کئی آئٹمز دیے تھے، کئی ہزار روپے دلہا کی سلامی، اور خود شادی میں شریک ہو کر جو عزت افزائی بخشی وہ سب سے بڑھ کر تھی۔ ورنہ تو بینا کے دونوں بھائی رضا پلازا میں کراکری کی دکان چلا رہے تھے۔ بینا کو ایک بازو سے ماموں، دوسرے سے بھائی نے پکڑ کر دہلیز پار کروائی تو نگہت نے شمائلہ کے احسن اقدام کو دل میں بے حد سراہا تھا۔ پنکھا؟ دادی کا انداز سوالیہ تھا۔ ہاں، آپ کا پنکھا۔ نیلی کا بھی سوالیہ انداز۔ دادی کی تیوری چڑھی۔ میرا پنکھا، انداز جارحانہ۔ ہاں دادی، وہ آپ کا پنکھا۔ میں شادی پہ جھلتی رہی، بینا باجی کو جھلتی رہی، مگر گھر نہیں لا سکی، آواز مری مری تھی۔ نیلی، میں تیرا سر چکی کے 2 پارٹوں میں دے دوں گی اگر میرا پنکھا تو نے ادھر ادھر کیا تو، دادی غصے سے بولی۔ دادی یقین کریں، پنکھا میرے ہاتھ میں تھا، پھر کھانا کھایا، تصویریں بنائیں، اس وقت ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا پنکھا کہاں رکھا تھا، وہ بے بسی سے ذہن پہ زور دیتے ہوئے بولی۔ اور یہ سچ بھی تھا۔ منحوس کم بخت تمہاری جب چیز سنبھال نہیں سکتی تو لی کیوں تھی؟ دادی نے غصے سے بولتے ہوئے زور سے 2 ہتھڑ اس کے کندھے پر جمائے تھے، اتنے زور سے کہ وہ بلبلا اٹھی تھی۔ اللہ دادی، کچھ تو خوف کرے، تھا تو ایک پنکھا ہی، ہزاروں اور خریدے جا سکتے ہیں، ویسے بھی سولر سسٹم کی بدولت آج کل ان دستی پنکھوں کی کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ وہ کندھا سہلاتے ہوئے بولی۔ نگوڑی اولاد، بات 1000 پنکھوں کی کرتی ہے، یہ لاکھوں کی قیمت پہ بھاری تھا میرے لیے، تیرے دادا نے لائل پور سے ملتان جاتے ہوئے ریل میں خرید کر دیا تھا۔ ہائے، میری زندگی کے سنہرے محبت بھرے دنوں کی نشانی تھا یہ پنکھا، پورے سفر تیرے دادا مجھے جھلتے آئے تھے، کبھی میں انہیں جھل دیتی، برسوں سے اسے سنبھال کر رکھا تھا، دیکھتی تو دل خوش ہو جاتا تھا۔ ہائے خدا تجھ سے پوچھے نیلی، دادی پنکھے کے غم سے نڈھال ہوئی جا رہی تھیں، دن کا کھانا بھی نہیں کھا رہی تھیں، صبح سے شام تک جاری ان کا واویلا بخوبی باور کرا رہا تھا کہ واقعی وہ پنکھا دادی کے لیے بے حد اہمیت کا حامل تھا۔ تمہیں کیا ضرورت تھی پنکھا لے جانے کی؟ اگر اتنی ہی گرمی لگ رہی تھی تو نہ جاتی شادی پہ۔ نگہت کو بھی اس پہ غصہ آ گیا تھا۔
अम्मी, मैंने तो बहुत ख्याल से उसे पकड़ रखा था, न जाने कब हाथों से निकला, मुझे याद ही नहीं आ रहा, वो रोहानसी होकर बोली। दादी की भूख हड़ताल ने वाकई उसे परेशान कर दिया था। ऐसा करो, बीना के घर पता करो, कहीं वहां न रह गया हो। निगत की बात दिल को लगी थी फौरन फुफ्फो शिगुफ्ता की वर्दा को लेकर बीना के घर गई। बीना वाले कमरे की हैयत ही बदल चुकी थी। शादी वाला माहौल तो शादी के फौरन बाद ही खत्म हो गया था। उसे याद था रूम कूलर ठीक होते ही उसने पंखा चलना बंद कर दिया था, उसके बाद ही इधर उधर हुआ होगा। पंखा कमरे में तो क्या, बीना के पूरे घर में नहीं था। इतने सारे मेहमान आए थे, शायद कोई अपने साथ ले गया हो। उसकी रोनी सूरत देखकर बीना की भाभी बोली थी, फिर कुछ याद आने पर बोली, हाँ, एक रंगीन शीशों वाला पंखा मैंने फरवा के बैग में देखा था। कौन फरवा? अच्छा, वो ब्यूटिशियन। याद आने पर दिल को जरा हौसला मिला था। हाँ, बीना का मेकअप करने के बाद मैं उसका सारा सामान बैग में सेट कर रही थी तो पंखा भी बैग में रख दिया। मैं समझी उसका है। काफी खूबसूरत और दीदा जेब पंखा था। भाभी, आप मुझे फरवा का एड्रेस बता दें प्लीज। सुकून की एक लंबी सांस उसके सीने से बरामद हुई थी। लो, इतने मशहूर खाते पीते लोग हैं जिनके प्लाजे में मेरे मियाँ आसिफ की दुकान है, रजा शॉपिंग प्लाजा वाले। दादी, आप भी कमाल करती हैं। जुबैदा को जाने की इजाज़त क्यों दे दी आपने? उसे मैंने आपके लिए फुल टाइम अपॉइंट किया था। अब आपका ख्याल कौन रखेगा? वलीद बेहद खफा होकर उनसे कह रहा था। अरे बच्चे, बूढ़ी हूँ पर माजूर नहीं, थोड़ा बहुत अपने जगह काम कर लेती हूँ। फिर जुबैदा बच्ची है। सब सैर सपाटे को जा रहे थे तो दिल उसका भी मचल गया। मैं क्यों खामखा रोक कर उसके दिल को बुझाती। अच्छा है, यही उम्र तो होती है घूमने फिरने की। एक मुलाजमा के लिए भी दादी के लहजे में प्यार ही प्यार था। कमाल है, आप जैसे लोग भी पाए जाते हैं इस जहां में। वलीद सर झटक कर रह गया था। उसने दादी के लिए एक 24 घंटे ख्याल रखने वाली मुलाजमा, जुबैदा दो बच्चों की माँ, जिसे कभी इमराना अपने कामों के लिए बुला लेती तो कभी शुमाइला। कभी कभार ही वो बेगमा खातून के कमरे में झांकती थी। हाँ, जब वलीद की आमद का वक्त होता तो फौरन बेगमा खातून के पास हाजिर हो जाती, क्योंकि वलीद ने ही उसे रखा था और उसे वक्तन फवक्तन दादी की सेहत और आराम की ख्याल की उसे हिदायत जारी करता रहता था। बूढ़े जी को कौन कब तक बहलाए। जुबैदा मौका देखकर इधर उधर खिसक जाती। बेगमा खातून उसकी होशियारी खूब समझती थी, मगर नेक हुई की बिना पर कभी वलीद के सामने शिकायत तो क्या, तज़क्रा तक नहीं किया था। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां होते ही सब शुमाली इलाका जात की सैर को निकल गए थे। इसरार भाई की बीवी को अपनी बेटी संभालने के लिए जुबैदा की खिदमात दरकार थीं तो वो उसे कागान साथ ले गईं। जाने से पहले बेगमा खातून से इजाज़त ज़रूरी समझी। मगर वलीद साहब वो नाराज़ तो नहीं होंगे? जुबैदा को वलीद का ख्याल आया था। मैं उसे समझा दूंगी, तुम जाओ सैर कराओ। और वलीद इस बात पे भी खफा के जुबैदा ने उसे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अरे तुम मसरूफ़ थे, सुबह के गए रात को लौटते, कैसे इतला देती? वैसे भी गैरों से खिदमत करवाने में कौन सा सुकून रखा है। तुम्हारी बीवी होती तो धौंस रोब से खिदमतें करवाती, साथ बिठाकर बातें करती, कुछ उसकी सुनती कुछ अपनी सुनाती। हाँ, ये उजरत पे खिदमत करने वाले लोग कब तक साथ बांध के रह सकते हैं। दादी ने एक लंबी सांस खींची थी। आए तेरे अब्बा तो तेरी शादी की बात करती हूँ, बहुत हो गई कमाइयाँ, अब कोई खर्च करने वाली आनी चाहिए। वो मोहब्बत से उसके चेहरे को देखते हुए शरारत से बोली तो उसके जहन में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली माँ से गुफ्तगू उभर आई थी। मैं बहू अपनी भतीजी हरीम को ही बनाऊंगी, भाई इब्रार की बेटी को नहीं। अम्मी, मैं हरीम से शादी नहीं कर सकता। हरीम के अंदर इतना एटीट्यूड और नज़ाकत है कि वो दादी के साथ एडजस्ट नहीं करेगी। वो जब भी हमारे घर आई दादी के कमरे में झांक कर भी नहीं देखा। शादी के बाद वो कैसे उन्हें टाइम दे पाएगी? उसकी फ्रेंड्स, उसकी पार्टीज, नो। हरीम जैसी लड़की की मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं निकलती। उसने दो टोक अंदाज में फैसला सुनाया था। हरीम ही मेरी बहू बनेगी, तुम्हारी दुल्हन। उसने मेरे और तुम्हारे साथ एडजस्ट करना है, ना कि अम्मा के साथ। शुमाइला को जी भरकर गुस्सा आया था बेटे पे, जिसके सर पर हर वक्त दादी की मोहब्बत सवार रहती थी। मैं शादी उस लड़की से करूंगा जो दादी को प्रॉपर टाइम देगी, उनकी खिदमत करेगी। हरीम से मैं ऐसी कोई भी तवक्का नहीं रख सकता। वो दादी की इज्जत नहीं करेगी तो मेरी तरफ से मोहब्बत, इज्जत और तवज्जो नहीं हासिल कर पाएगी।
جس کی وہ مستحق ہوگی۔ اس نے رسان سے ماں کو اپنا نقطہ نظر سمجھانا چاہا تھا۔ خدا پوچھے اماں آپ سے، میرے بیٹے کو میرے ہی مقابل لا کھڑا کر دیا۔ کاش میں دونوں بچوں کو جیسے تیسے خود ہی پال لیتی تو آج یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ بولتے بولتے شمائلہ کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ واو، مکین کتنے خوبصورت ہیں، مکان بھی اتنا ہی واو مکین جتنے خوبصورت ہے، مکان بھی اتنا ہی خوبصورت ہے، نیلوفر کے منہ سے بے ساختہ توصیفی انداز میں نکلا تھا۔ ابھی ابھی رکشہ انہیں رضا ولا کے مین گیٹ پر چھوڑ گیا تھا۔ چوکیدار کے پوچھنے پر یہی کہا، جی ہم فروا رضا کی سہیلیاں ہیں۔ اتنا بڑا خالی گھر بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں ٹرانس زدہ سی چاروں اطراف میں نو بانو پودوں سے آراستہ لان کو دیکھ رہی تھیں کہ اتنے میں اندرونی حصے کا مرکزی دروازہ کھول کر ایک نوجوان باہر آیا۔ یہ فروا رضا کا گھر ہے نا؟ نیلی نے ہینڈسم سے بندے کو مشکوک نظروں سے اپنی جانب تکتا پا کر جلدی سے پوچھا۔ جی ہاں، یہ فروا رضا کا گھر ہے بھی اور نہیں بھی، ولید نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ جی کیا مطلب؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ یہ فروا کے پیرنٹس کا گھر ہے، یعنی اس کا میکا، اور فروا کا اپنا گھر شہر کے دوسرے کونے میں ہے۔ ولید نے متانت سے بات کی وضاحت کی۔ اوہو، خامخواہ ادھر آ گئے، کیا آپ ہمیں فروا کا ایڈریس دے سکتے ہیں؟ جی ضرور، 1 منٹ، میں چولہے پر کچھ چھوڑ آیا ہوں، آپ اندر آ کر بیٹھیں۔ دادی کو بھوک لگی ہوئی تھی، وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے چکن کارن سوپ بنا رہا تھا۔ گرما گرم سوپ کا بھاپ اڑاتا باؤل چند لمحوں بعد آ کر دادی کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کیا ولید، میرے کھانے کے لیے لے آئے ہو؟ ان بچیوں کے لیے بھی کچھ لاؤ نا، آخر کو مہمان ہے۔ دادی شفقت سے بولی۔ ارے نہیں، اس کی ضرورت نہیں، آپ بس فروا کا ایڈریس ہمیں سمجھا دیں، ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا ہے۔ نیلوفر تیزی سے بول پڑی۔ ایڈریس تو بتا دوں، مگر اتنا بتاتا چلوں کہ فروا ان دنوں اپنے گھر میں نہیں ہے، بچوں کے ساتھ آزاد کشمیر گرمیاں گزارنے گئی ہوئی ہے۔ اوہ نو، ولید کی بات پر مایوسی کا ایک پہاڑ نیلی کے سر پر آ گرا تھا۔ چہرے پر مایوسی اور دل گرفتی کے تاثرات اتنے واضح تھے کہ ولید چونک اٹھا تھا۔ ویسے پوچھ سکتا ہوں کہ آپ فروا سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہیں؟ میری بہن ہے وہ۔ ولید کو لگا تھا کہ یہ لڑکی ابھی کے ابھی رو دے گی۔ تاثرات ایسے تھے جیسے سخت مشکل میں گرفتار ہو۔ جواب میں نیلی نے دادی کے پنکھے کی ساری روداد بتا دی کہ اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہ تھا۔ اگر میں خالی ہاتھ گھر گئی تو دادی میری جان کو آ جائیں گی۔ یہ پنکھا ان کے لیے کسی خزانے سے کم نہیں ہے، مجھے ہر صورت پنکھا ان کے حوالے کرنا ہے، وہ سخت بے چارگی سے کہہ رہی تھی۔ ولید کو پنکھے والی کہانی دلچسپ لگی تھی۔ اوکے ریلیکس، میں ابھی فروا سے بات کرتا ہوں، ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے ولید نے سیل نکال کے فروا کو کال ملائی اور پنکھے کی بابت تفصیل سے پوچھا۔ کہیں اسے ساتھ تو نہیں لے گئی؟ شرارت سے اس نے پوچھا۔ کمال کرتے ہو، اتنے ٹھنڈے علاقے میں پنکھے کی کیا ضرورت، اور میں بھی حیران کہ یہ میرے سامان میں کس نے رکھ دیا۔ اینی وے، یہ جس کا بھی ہے واپس کر دو۔ فروا نے پنکھا جہاں رکھا تھا وہ مقام ولید کو اچھی طرح سمجھا دیا۔ آپ بیٹھیں، میں فروا کے گھر سے پنکھا لے آتا ہوں۔ ولید گاڑی کی چابی اٹھا کر چل دیا۔ اب بیگمہ خاتون ان کی طرف متوجہ تھیں۔ نیلم کی دادی کے پنکھے کے لیے کی جانے والی تگ و دو انہیں خاصا متاثر کر چکی تھی۔ شکل سے تو ماشاءاللہ دونوں اچھے خاندان کی لگتی ہو، ہماری فروا سے کیسے ٹاکرا ہوا تھا؟ جواب میں نیلوفر نے باجی بینا سے دادا کی رشتہ داری، شادی میں بھرپور شمولیت اور دادی کی پنکھے سے حد درجہ محبت و لگاؤ کا پس منظر تک کہہ سنایا۔ تم خلیق الزماں کی پوتی تو نہیں ہو جو ڈپٹی کلکٹر تھے؟ کافی دیر بعد بیگمہ خاتون کے منہ سے سرسراتے ہوئے الفاظ نکلے تھے۔ جی بالکل، وہ میرے دادا ہیں، باغبانی کے شوقین، پہلے سموکنگ کرتے تھے، اب چھوڑ دی، اب زیادہ وقت دادی کے ساتھ پودوں کی دیکھ بھال میں گزارتے ہیں، کبھی کبھار آپس میں دونوں بچوں کی طرح الجھ بھی پڑتے ہیں۔ نیلوفر کہتے ہوئے ہنس پڑی۔ اور چائے نوشی کیا اب بھی ویسے ہی کثرت سے ہوتی ہے؟ دادی بیگمہ نے کھوئے کھوئے انداز میں پوچھا تھا۔ جی اب بھی بہت چائے پیتے ہیں، مگر آپ کو کیسے علم ہوا؟ نیلوفر نے حیرانی سے پوچھا۔ بس ایسے ہی منہ سے نکل گیا، دادی بیگمہ نے سنبھل کر بات بنائی تھی۔ اتنے میں ولید پنکھا لے کر واپس آ گیا۔ نیلوفر نے کسی بیش بہا متاع کی طرح پنکھے کو تھاما تھا۔
چہرے کی رنگت بحال ہونے لگی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کی دادی کافی سخت گیر خاتون ہیں، محض ایک پنکھے کے لیے آپ کو یہاں سے وہاں گھما دیا۔ ولید دوستانہ انداز میں بولتے ہوئے دادی کے قریب بیٹھ گیا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میری دادی مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، بس وہ اپنی چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہیں۔ خاص طور پر یہ پنکھا انہیں دادا نے گفٹ کیا تھا، اگر یہ گم ہو جاتا تو واقعی میں ساری زندگی ان سے شرمندہ رہتی۔ اس پنکھے کو انہوں نے اپنے بچوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، مگر میرے مانگنے پر دے دیا۔ میری پکی فرینڈ ہے، روز ہماری لڑائی ہوتی ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولی۔ لفظ لڑائی پہ ولید ہنس دیا تھا۔ میں اور دادی بھی پکے فرینڈ ہیں، مگر ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی، ہے نا دادی؟ وہ مسکرا کر دادی سے تائید چاہ رہا تھا۔ بس بچے محبت کے اظہار کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، ورنہ تو اصل سے زیادہ سود سب کو ہی پیارا ہوتا ہے۔ بیگمہ، دادی نے مسکرا کر شفیق لہجے میں جواب دیا۔ اوکے ولید صاحب، ہماری مدد کرنے کا بہت شکریہ۔ وہ وردہ کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ناٹ مینشن۔ چلے میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ دوں، کہیں یاسر کزن کا بل ٹیریئر نہ کھلا ہو، اجنبیوں کے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کرتا۔ وہ اس کی ہمراہی میں چلتی گیٹ تک آ گئیں۔ یاسر کا کتا صرف رات کو تھوڑی دیر کے لیے کھلا چھوڑا جاتا تھا، ورنہ تو دن کے اوقات میں وہ بندھا ہی رہتا تھا۔ پتہ نہیں کیوں ولید کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس خوبصورت نقوش والی اونچی لمبی سی لڑکی کو ذرا کچھ دیر کے لیے روک لے، جانے نہ دے، اس کے صاف گو لب و لہجے میں کچھ باتیں سنے۔ اور تیزی سے قدم اٹھاتی نیلوفر کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اسے یہ گھر سنڈریلا کی جادو نگری لگا تھا، جہاں اگر وہ کچھ دیر اور رکتی تو اس گھر کی ایک ایک چیز اسے اپنا اسیر بنا لیتی، اس کے پاؤں جکڑ لیتی، اور یہ بلند قامت شخص، یہ تو اسے شہزادہ نہیں کوئی سحرکار لگ رہا تھا جس کے فسون میں سارا ماحول ڈوبا ہوا لگ رہا تھا۔ دل کا ایک کونا چپکے سے آباد ہو چکا تھا۔ ہاں، تو میں بتا رہی تھی کہ جب میری شادی ہوئی تو میں بہت کم عمر تھی، 16-17 سال کی، نہ سمجھ بھولی بھالی۔ رات کے کھانے کے بعد معمول کے مطابق آم چوستے ہوئے دادی اپنی پرانی یادوں کا جہاں آباد کیے بیٹھی تھیں۔ نیلوفر ان کے ساتھ والی چارپائی پہ چت لیٹی تاروں سے سجے آسمان کو تکے جا رہی تھی۔ ہمارے خاندان میں رواج تھا کہ دلہن شادی کے دوسرے روز جا کر آنکھیں کھولتی تھی، سارا وقت آنکھیں بند ہی رہتی تھیں۔ اس کی پہلی نظر اپنے میاں پہ پڑتی، پھر وہ سر اٹھا کر آنکھیں کھول کر سب کو دیکھ سکتی تھی۔ مجھے خاندان کی بیاختہ عورتوں نے یہ تو سمجھایا تھا کہ آنکھیں بند رکھنی ہیں، پر کھولنی کب ہے یہ نہیں بتایا تھا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرا دن آ گیا۔ نیلوفر نے ہاتھ الٹا کر کے جمائی روکی تھی، پھر اکتا کے دادی کو ٹوک دیا۔ جی، پھر چوتھا دن آ گیا۔ دادا آپ کو آپ کے میکے سے لے گئے، آپ کے اماں ابا سے شکایت کی کہ یہ بینائی سے محروم اپنی بیٹی میرے متھے کیوں لگا دی۔ پھر پٹ سے آپ کی آنکھیں کھلی، سندری نشیلی آنکھیں، جن کو دیکھتے ہی دادا فریفتہ ہو گئے۔ دادی، ہر سال یہ سٹوری آپ ہمیں سناتی ہیں، کچھ اور بتائیں۔ نیلوفر نے قصہ ہی ختم کر دیا تھا۔ بے ادب اولاد، نانی سے تو فرمائشیں کر کے پرانی یادیں پوچھی جاتی ہیں، اگر جو دادی دل کا حال کھول لے تو سب سنا سنایا لگتا ہے۔ آم سے سنے ہاتھ دھوتے ہوئے دادی غصے سے بولی۔ اتنے میں نگہت نے آواز لگائی، نیلی، ابا کو چائے دے آؤ۔ دادا کے سر کو شانی ہلکی انگلیوں سے کھجا رہا تھا۔ دادا ایک سرور کی کیفیت میں آنکھیں بند کیے بیٹھے تھے۔ چائے کی خوشبو پا کر فوراً سیدھے ہوئے اور با آواز بلند نعرہ مستانہ بلند کیا تھا، اس چاہ میں چاہ نہیں، اس چاہ کو چاہ میں ڈال دو۔ دادی، آپ کی شادی ہوئی 16-17 سال میں، پھپھو کو آپ نے 17 سال کی عمر میں بیاہ دیا، کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ کی پوتی بھی 16-17 تو نہیں، بس اب 23ویں سال میں اپنے گھر کی ہو جائے؟ وہ واپس آ کر اپنی چارپائی پہ بیٹھ گئی تھی۔ دل تو چاہتا ہے، پر کیا کروں؟ میرے دل چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اتنا لمبا قد، الٹے سیدھے ہاتھ مار کر کام کر لیتی ہو، دادی کے عزت احترام کا نہیں پتا تو دل کیسے دعائیں دے کہ پوتی جلد از جلد اپنے گھر کی ہو۔ خیر جو بھی ہو، اللہ بہتر کرے۔ دادی نے کچھ دیر پہلے اپنی بات پوری نہ سنانے کی بھڑاس ٹھنڈے لہجے میں نکالی تھی۔ نیلوفر نے آسمان کو تکتے ہوئے ایک لمبی سانس کھینچ کر خارج کی تھی۔ یہ شادی ہرگز نہیں ہو سکتی، دادی کا لہجہ بھڑکدار تھا۔ اور یہ شادی ہو کر رہے گی، دادا کا لہجہ غیر لچکدار تھا۔
نیلوفر میری پوتی ہے، اس کی زندگی کا فیصلہ میں کروں گا، دادا سینے پر ہاتھ مار کر بولے تھے۔ اور عتیق میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری مرضی کے بغیر وہ بیٹی کو ودا نہیں کر سکتا۔ دادی کے لہجے میں بیٹے کی فرمان برداری کا غرور بول رہا تھا۔ مہر النساء، اگر اس دفعہ آپ نے نیلوفر کے رشتے میں کوئی میخ نکالنے کی کوشش کی تو تا عمر آپ سے کلام نہ کروں گا۔ جذباتیت سے دادا کی آواز کانپ اٹھی تھی۔ اور خلیق صاحب، اگر آپ نے ہر حال میں نیلوفر کا رشتہ اپنوں میں کرنا ہے تو میں ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی شگفتہ کے ہاں چلی جاؤں گی، وہیں سے جنازہ نکلے گا میرا۔ عتیق الرحمن اور نگہت دونوں بزرگوں کو بے حد پریشانی سے الجھتا جھگڑتا دیکھ رہے تھے۔ کل کا سورج خوشیوں کا پیام لے کر طلوع ہوا تھا۔ شمائلہ بیگم، کلیم رضا اور بیگمہ خاتون ڈھیروں ڈھیر سوغاتوں کے ہمراہ نیلوفر کے لیے ولید کا رشتہ لے کر آئے تھے۔ نگہت اور عتیق الرحمن تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، اتنے خوشحال صاحب حیثیت اور باعزت گھرانے سے ان کی بیٹی کے لیے پیام آیا تھا، اور سب سے بڑھ کر ولید کی ذاتی خوبیاں، نیک خوئی، جوب، خوش اخلاقی، یہ رشتہ تو نعمت غیر متقربہ محسوس ہو رہا تھا۔ اور نیلوفر تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ دل کی مراد یوں بھی پوری ہوتی ہے، دعائیں اتنی جلدی بھی مستجاب ہو جاتی ہیں، اس کے لیے یقین کرنا محال ہو رہا تھا۔ تقدیر اس دراز قامت خوبرو شخص کا ہاتھ ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ میں تھمانا چاہتی ہے، جس کے حصول کی خواہش چپکے سے اس کے من میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دادی کا پنکھا تو لے آئی تھی، مگر اپنا دل وہیں چھوڑ آئی تھی شاید۔ دادا تو خود تقدیر کی اس کرنی پہ گنگ کھڑے تھے جب بیگمہ خاتون کو اپنے گھر کی دہلیز پہ سوالی پایا۔ بیگمہ ان کی خالہ زاد، بچپن کی مانگ، ان کے ساتھ کھیلتی، لڑتی، جھگڑتی، دھونس جما کر اپنی منواتی۔ جب جوانی کی دہلیز پہ دونوں آئے تو دونوں کے بزرگوں کے درمیان جائیداد کے کسی تنازع کی بنا پر ناچاکی شروع ہو گئی۔ رنجشیں اتنی بڑھیں کہ ان کی بچپن کی طے کردہ نسبت کو ہی نگل گئیں۔ زندگی کے کتنے ماہوں سال ماضی کی صورت پیچھے پڑے تھے اور عمارتیں آج کھنڈر بنی کھڑی تھیں۔